فہد تیز قدموں سے گلی میں چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور محلے کی زیادہ تر بتیاں بجھ چکی تھی، جبکہ ٹھنڈی ہوا سنسان گلیوں میں عجیب سا سناٹا پھیلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں دروازے کے پاس بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی، کیوں نہ کہ وہ کئی گھنٹوں سے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فہد نے دروازہ زور سے کھولا اور بغیر کچھ کہے اندر جانے لگا تو اس کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا اتنی دیر کہاں تھے؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ فہد نے چنچلا کر جواب دیا کہ آپ کو ہر وقت میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بچہ نہیں ہوں۔ یہ سن کر اس کی ماں چند لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی کہ بیٹا میری بات سنو، ماں کے لیے اولاد کبھی بھی بڑی نہیں ہوتی، چاہے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، پر میرے لیے تو میرے چھوٹے بیٹے ہی رہو گے۔ فہد نے غصے سے اپنا موبائل میز پر پھینکا اور پانی کا گلاس اٹھا کر غصے میں ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اس کی ماں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کیوں نہ کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ اس کا بیٹا اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد اس عورت نے ہمت کر کے کہا کہ بیٹا تم جن لڑکوں کے ساتھ رہتے ہو نا، وہ اچھے نہیں ہیں، لوگ تمہارے بارے میں اب باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ سنتے ہی فہد کا غصہ بھڑک اٹھا اور اس کی آواز ساتویں آسمان تک جانے لگی اور وہ اونچی آواز میں بولا کہ لوگوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا، آپ ہر وقت مجھے کیوں ٹوکتی رہتی ہیں؟ اس عورت نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، میں ماں ہوں نا، میں کیسے دیکھ سکتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں برباد ہوتا ہوا، کیوں نہ کہ تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ فہد نے تلخ لہجے میں کہا، اگر میں آپ کا سب کچھ ہوں تو پھر مجھے اپنی مرضی سے جینے دیا نا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن فہد صبح سویرے اٹھا اور بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پورا دن گھومتا پھرتا، فضول باتیں کرتا اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا۔ شام کے وقت اس کے دوستوں نے ایک ایسی محفل میں لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر غلط کاموں کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر فضول باتیں ہوتی، فضول ہنسی مذاق دوستوں کے ساتھ ہوتا۔ شروع میں تو فہد ہچکچایا، مگر پھر دوستوں کے کہنے پر ان کے ساتھ چلا گیا۔ رات گئے جب وہ واپس آیا تو اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ فہد کو دیکھتے ہی اس عورت نے سکون کا سانس لیا ہو، ایسا لگا جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو، اور اس کے قریب آ کر بولی کہ بیٹا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کم از کم ایک فون ہی کر دیتے۔ فہد پہلے تو خاموش رہا، پھر ایک دم زور سے غصے میں بولا کہ آپ ہر وقت مجھے قید کر کے کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے آزادی چاہیے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس نے پھر بھی نرمی سے کہا کہ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتی، میں صرف تمہیں غلط راستے سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے اچھے برے کی پہچان ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی ہے، تمہیں نہیں پتا، اور مجھے لگ رہا ہے تم غلط سنگت میں پڑ رہے ہو، میں اسی لیے تمہیں روکنا چاہتی ہوں، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتی۔ فہد نے غصے میں کرسی کو لات ماری اور زور سے بولا کہ مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ محلے والے شور سن کر چونک گئے، مگر اس کی ماں نے دروازہ بند رکھا تاکہ کسی کو گھر کی حالت کا پتہ نہ چلے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، جانتے ہو نا اس بات کا مطلب کیا ہے، اور آج تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ فہد نے غصے میں کہا کہ اگر آپ نے میرے لیے کچھ کیا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس عورت کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا ہو اور اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہی، کیونکہ اب بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں رہے تھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولی
کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، کیوں نہ کہ آج اس نے میرے دل کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔ میں اسے بد دعا نہیں دینا چاہتی، بس اس کو ہدایت دے۔ فہد غصے میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے نکل گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فہد غصے میں گھر سے نکل کر سیدھا اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور پوری رات بے مقصد سڑکوں پہ گھومتے رہے۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے عجیب سی سختی آ چکی تھی اور اب اسے اپنی غلطیوں میں بھی کچھ برائی ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ صبح ہونے کے قریب جب وہ گھر واپس آیا تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور گھر کے اندر عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ فہد نے بے دلی سے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، جو پھر سے جائے نماز کے قریب بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ ساری رات شاید وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو ہی میں سکون سے سوؤں گی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی جا نماز پہ اور اس کی آنکھوں کے کنارے خشک آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے فہد کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے دل کو سخت کر لیا اور بغیر کچھ کہے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند دن اسی طرح گزر گئے اور فہد مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگا، گھومنے لگا، فضول ہی۔ اب وہ گھر کم آتا تھا اور وہ اپنی ماں سے سیدھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں ہر بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر فہد ہر دفعہ غصے میں جواب دیتا۔ ایک دن فہد کے دوستوں نے اسے ایک کاروبار میں جلدی پیسے کمانے کا لالچ دیا، شاید یہیں سے اس کی بربادی شروع ہونے والی تھی۔ اس بات سے وہ بالکل انجان تھا۔ دوستوں نے کہا کہ تمہارا تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اور اس کے بدلے بہت زیادہ رقم ملے گی اور ہم پھر موج مستی آسانی سے کر سکیں گے بغیر کسی کی روک ٹوک کے۔ اگر ہم پیسے کمانے لگ گئے تو ہمارے ماں باپ بھی کہاں ٹوکیں گے ہمیں۔ فہد بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے ان کی باتوں میں آ گیا، کیوں نہ کہ اب اس کے دل میں صرف دولت اور آزادی کی خواہش باقی رہ گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی ماں سے کہا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اتنے پیسے کس لیے چاہیے تمہیں اور تم نے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ فہد نے غصے سے کہا کہ آپ کو ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ہر بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنا اچھا اور برا خود سوچ سکتا ہوں، بس مجھے پیسے دے دیں آپ۔ اس کی ماں نے پریشانی سے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں بڑی مشکل سے گھر چلا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی فہد آپے سے باہر ہو گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر گھر کی چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنا شروع کر دی، جبکہ اس کی ماں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس عورت نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا حرام راستوں سے آنے والا پیسہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ فہد نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ سکون سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ الفاظ سن کر اسی ماں کا دل جیسے بیٹھ گیا کہ یہ میرا بیٹا کن راستوں پر چل پڑا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت کا راستہ دکھا، کیوں نہ کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن ایسا بن جائے گا۔ ایسی پرورش تو اس نے نہیں کی تھی۔ غصے میں آ کر فہد گھر سے نکل گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نئے کام میں شامل ہو گیا۔ شروع کے چند دنوں میں اسے واقعی بہت پیسے ملے اور وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگا۔ اب وہ مہنگے کپڑے پہنتا اور دوستوں پر پیسے لٹاتا تھا۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک بے روزگار لڑکے کے پاس اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ فہد کی ماں یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ فہد کی ماں کی بے چینی، دکھ اور درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی تھی۔ جس بیٹے کو اس نے اتنے لاڈ اور نازوں سے پالا تھا، وہی بیٹا اب اس کو آنکھیں دکھاتا تھا، اس کا حال تک نہیں پوچھتا تھا، کیوں نہ کہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ ایک رات وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی کہ بیٹا خدا کے لیے واپس آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ فہد نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولا کہ آپ میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر اس عورت کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں کہا کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا ظلم اور غرور میں اندھا ہو چکا ہے تو
اسے اس کے اعمال کا انجام ضرور دکھانا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ ادھر فہد غرور میں اتنا اندھا ہو کر گھر سے باہر نکل گیا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسا طوفان تیار کیے کھڑی ہے جو اس سے سب کچھ چھین لینے والا تھا، کیونکہ ماں کا دل دکھانے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چند ہی دنوں کے بعد فہد کی زندگی پوری طرح بدلنے لگی، اور وہ جس دولت پر اس سے بڑا غرور تھا نا، وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگی۔ جن دوستوں کے ساتھ وہ دن رات گھومتا تھا، اب وہی دوست اسے غلط کاموں میں مزید دھکیلنے لگے تھے۔ فہد کو لگتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور اب اسے کسی کی دعا یا نصیحت کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر ایک جگہ گیا جہاں وہ لوگ اپنے نئے منصوبوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی دوران اچانک پولیس کی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ فہد کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ماں کی بد دعا اب اس پہ حاوی ہونے لگی تھی اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ فہد کے دوست اسے وہیں چھوڑ کر اندھیرے میں بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ خوف کے مارے کچھ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ میں یہیں بیٹھا رہوں یا یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، کیونکہ اس کے ساتھ تو پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ سنسان سڑکوں پہ بھٹکتا رہا۔ وہ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتا تھا وہ صرف مطلب کے ساتھی تھے، صرف مطلب کے یار تھے، اور وہ اس کا استعمال کر رہے تھے۔ وہ کسی طرح رات گئے گھر واپس پہنچا، مگر گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر مکمل خاموشی تھی۔ فہد نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پریشانی میں اس نے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور نم آنکھوں سے بولی کہ بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور محلے کے کچھ لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر فہد کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ جس ماں کا وہ دل دکھاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال چل رہے تھے۔ ہسپتال کے سفید برآمدوں میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور فہد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنی ماں کو بستر پر بے ہوش پڑا دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو ہمیشہ اس کے لیے ڈھال بنی رہتی تھی، آج بے بس حالت میں خاموش پڑی تھی۔ فہد پہلی بار اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا کہ انہیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی فہد کے ذہن میں اپنی ساری بدتمیزیاں، ساری باتیں، سارے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہسپتال کے کونے میں بیٹھ کر دیر تک روتا رہا، کیوں نہ کہ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسی دوران اس کے فون پر مسلسل کالیں آ رہی تھی، مگر جب اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ جن لوگوں کے لیے اس نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا وہ سب اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا راستہ الگ کر لیا تھا اس سے، اور فہد بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد فہد کے پاس موجود تمام پیسے بھی ختم ہونے لگے، کیوں نہ کہ جن کاموں سے وہ دولت کما رہا تھا وہ سب ہی بند ہو چکے تھے۔ اس کے دوست اس کا سامان اور رقم لے کر غائب ہو چکے تھے، فرار ہو چکے تھے اس کو چھوڑ کر۔ اب فہد نہ گھر کا رہا تھا اور نہ باہر کا۔ اس نے کئی جگہ کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف ناکامی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں کا دل دکھایا تھا نا، تو اس کا راستہ کامیابی کیسے ہو سکتا تھا؟ لوگ اس کے ماضی کی وجہ سے اس پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ تھکا ہارا سڑک کے کنارے بیٹھا تھا اور اس کے کپڑے گرد سے بھر چکے تھے۔ اسے شدت سے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی تھی، جب وہ کہتی تھی کہ حرام راستہ انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ پیسے ضرور دیتا ہے، لیکن اس پیسے سے انسان سکون نہیں خرید سکتا۔
فہد کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہنے لگے، کیوں نہ کہ آج اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ دوست، نہ ہی دل کا سکون تھا۔ وہ بھوکا پیاسا سڑکوں پہ بھٹک رہا تھا اور لوگ اسے حقارت سے دیکھ کر گزر جاتے تھے، جیسے یہ کوئی انسان ہی نہ ہو۔ اس رات وہ ایک مسجد کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور پہلی بار دل سے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ انسان جب ماں کا دل دکھاتا ہے نا، وہ زندگی کی ساری برکتیں اسے آہستہ آہستہ چھیننے لگتی ہیں۔ مگر فہد ابھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تو ابھی باقی ہے۔ اگلی صبح فہد مسجد کے باہر ہی بیٹھا تھا اور پوری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی۔ ساری رات وہ سویا بھی نہیں تھا، اس کے کپڑے بھی میلے تھے، چہرہ تھکن سے بالکل مرجھایا ہوا تھا اور دل پچھتاوے کے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت پچھتا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں کی باتیں یاد کر رہا تھا۔ آج اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر یاد اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ماں سے معافی مانگے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اسے اپنی ماں سے معافی پانے کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے، وہ اپنی ماں سے معافی ضرور مانگے گا۔ وہ تیز قدموں سے ہسپتال کی طرف بھاگا اور پورے راستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ بہت دیر کر چکا ہو۔ اب وہ ہسپتال پہنچا تو وارڈ کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی اور چند لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ فہد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی ماں کے بستر پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے، اور جو اس نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ اس کی ماں خاموش لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سفید چادر ڈالی جا چکی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی فہد کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ وہ چیختا ہوا اپنی ماں کے قریب گیا اور کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ اس کی ماں کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ فہد زور زور سے رونے لگا اور اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بار بار کہنے لگا کہ امی ایک بار آنکھیں کھول دیں، امی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، دیکھو نا امی میں واپس آ گیا ہوں۔ مگر اس کی آواز اب کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کی ماں نہ اس کی آواز سن رہی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس لمحے فہد کو احساس ہوا کہ دنیا میں ماں جیسی نعمت دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا دیر تک روتا رہا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ خود کو کوستا رہا کہ اس نے کس طرح ایک عورت کا دل دکھایا جس نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے قربان کر دی تھی۔ محلے والے بھی اب وہاں موجود تھے اور ہر شخص کی آنکھ نم تھی، کیوں نہ کہ سب جانتے تھے ان کے گھر کا حال، کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں صرف صبر کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ جنازے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو فہد اپنی ماں کی قبر کے پاس اکیلا بیٹھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور قبرستان کی خاموشی اس کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی، کیونکہ اب اس کے لیے دعا کرنے والی تو اس کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب وہ گھر جاتا تو کس کے پاس جاتا؟ وہ مٹی کو ہاتھوں میں پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت برا بیٹا ہوں۔ ایک دن کے بعد فہد کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے بری صحبت چھوڑ دی اور اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ روز اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ ماں باپ کی عزت اور ان کی دعا انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فہد نے محنت مزدوری شروع کر دی اور حلال رزق کمانے لگا۔ اگرچہ اس کی زندگی پہلے جیسی آسائشیں تو نہیں تھی، مگر اس کے دل میں پہلی بار سکون تھا۔ وہ ہر اس نوجوان کو نصیحت کرتا جو اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ فہد اکثر کہتا ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، پیسہ، دولت، عیش و آرام، سب کچھ حاصل کر سکتا ہے،
مگر اگر کچھ نہیں حاصل کر سکتا تو وہ ایک ماں ہے، مگر ایک بار ماں باپ کھو جائیں تو پھر پوری زندگی صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، جس طرح کہ میرے ساتھ ہوا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے دل کو کبھی نہ دکھاؤ، کیوں نہ کہ ان کی دعا زندگی سنوار دیتی ہے اور ان کا ٹوٹا ہوا دل انسان سے سکون چھین لیتا ہے۔ آپ نے میری کہانی سے کیا سیکھا؟ اب میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کے ماں باپ بھی میری طرح اپنے بیٹے سے روٹھ کر اس دنیا سے نہ جائیں، کیوں نہ کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے روٹھ کر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کا تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں۔